ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہولی نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی کلپ کا عنوان ہے 3 جمعہ چھوڑنے کا گناہ اور لاک ڈاؤن کی مجبوری۔ کرونا وائرس کی تباہی سے بچنے کے لیے جو لاک ڈاؤن کا طریقہ اپنایا گیا ہے، اس سے ہر انسان اپنے طور پر متاثر ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں دکان، فیکٹری، بس، گاڑی، ہال، مال، ٹرین اور پلین بند ہیں، وہیں مسجد، مندر، گردوارہ اور چرچ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ فزیکل ڈسٹینس کا خیال رکھنے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی عبادت گاہوں میں بھیڑ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہی حالات کی وجہ سے گزشتہ 3 جمعہ سے مسلمان اجتماعی طور پر مساجد میں جمعہ کی نماز نہیں ادا کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دیندار مسلمان بہت بے چین ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ لگاتار 3 جمعہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ اور کفر کی دہلیز پر پہنچانے والا عمل ہے۔ اس لیے آج کی اس کلپ میں اسی مسئلے کو واضح کیا جا رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اس میں ذرہ برابر شبہ نہیں کہ نماز خواہ جمعہ کی ہو یا 5 وقتی، ہر ایک اپنی جگہ انتہائی ضروری، اہم الفرائض اور اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، جسے شرعی عذر کے بغیر چھوڑنا باعث ہلاکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا: الصلاۃ عماد الدین فمن ترکہا فقد ہدم الدین۔ رواہ احیاء العلوم الدین، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 147۔ ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، تو جس نے نماز چھوڑنی اس نے دین کی بنیاد گرا دی۔ البتہ عام نمازوں میں جمعہ کی نماز کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ جمعہ کے دن کو ہفتہ کی عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور جمعہ کی نماز کو ہفتہ کی عید کی نماز سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نماز کے قیام کی کچھ خاص شرطیں ہیں جن کا خیال رکھنا جمعہ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ بصورت دیگر جمعہ کی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک الگ بحث ہے جس کی تفصیل میں جانے کا فی الحال موقع نہیں۔ اس کلپ میں مجھے یہ بتانا ہے کہ جہاں جمعہ قائم ہے اور لوگ برابر پڑھتے آ رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن کی مجبوری کی وجہ سے وہاں صرف 4-5 آدمیوں کی اجازت ہے، باقی لوگوں کو اپنے گھروں میں جمعہ کی بجائے بغیر جماعت کے تنہا ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ لوگ جو نماز کے عاشق ہیں، بغیر خاص اور اہم عذر کے زندگی میں ان کا کبھی کوئی جمعہ نہیں چھوٹا، اور جن کی نگاہ یا کان سے یہ حدیث پاک گزر چکی ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من ترک 3 جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ۔ رواہ ابو داؤد۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے قلب پہ مہر لگا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے: جو شخص بلا عذر 3 جمعہ ترک کرتا ہے، اس کو منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف۔ ان احادیث سے جمعہ کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ ان احادیث کے ترجمہ پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ احادیث میں جو وعیدیں مذکور ہیں بلا عذر جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے ہے، اور ابھی موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ جمعہ کی جماعت میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ بلا عذر نہیں ہیں بلکہ عذر کی وجہ سے ہیں۔ اور اسلام کی کشادہ ظرفی یہ ہے کہ آدمی عذر کی وجہ سے اگر کوئی نیکی نہیں کر پاتا ہے تو اللہ کریم اپنے فضل سے اسے محروم نہیں کرتا، بلکہ نیک بندوں کے ساتھ اسے بھی نیکی میں شامل کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بندہ عبادت کے اچھے راستے پر ہوتا ہے،
پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر فرشتے سے کہا جاتا ہے تم اس کی تندرستی کے زمانے کے برابر ثواب لکھتے رہو یہاں تک کہ میں اسے شفا دوں یا اسے اپنے پاس بلا لوں۔ مسند امام احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 628۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں مذکور ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رجعنا من غزوة تبوک مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدینة ما سلکنا شعب ولا وادیا الا وهم معنا وحسبهم العذر رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہم لوگ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہمارے پیچھے مدینے میں رہ گئے جو ہمارے ساتھ وادی اور کوہسار میں نہیں چلے مگر وہ ہمارے ساتھ ہیں، یعنی انہیں بھی پورا ثواب دیا جائے گا کیونکہ وہ عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی نیک کام نہ کر سکے تب بھی اللہ کریم اپنے فضل سے اس بندے کو نیکی سے مالا مال فرماتا ہے۔ اس لیے جو لوگ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جماعت یا جمعہ میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں انہیں پریشان ہونے اور گھبرانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے امید ہے کہ وہ مجبوریوں کے ان حالات میں اپنے کرم سے ضرور مالا مال فرمائے گا۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اسلام کو اس بلائے ناگہانی سے محفوظ و مامون رکھے، ہمارے پیارے وطن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔